شیخ محمد صاوی مشہور عالم دین ہیں، کئی کتابوں کے مصنف اور اپنے خطبوں کی وجہ سے کافی مقبول۔ سعودی عرب سے تعلق ہے لیکن مصر میں مقیم۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سفر پر تھا، واپس اسکندریہ پہنچا تو تہجد کا وقت تھا۔ یہ سوچ کر مسجد کا رخ کیا کہ اگر گھر جا کر سو گیا تو جماعت نکل جائے گی۔ مسجد کے ہال میں داخل ہوا تو ایک بڑے میاں محراب میں سجدے میں سر رکھ کر رو رہے ہیں اور مصر کے عامی لہجے میں اللہ تعالیٰ سے التجائیں کر رہے ہیں، جس کا خلاصہ تھا کہ پروردگار مجھے نجات دے دیجیے، میں تھک گیا ہوں، اے رب میرا کوئی اور رب بھی نہیں ہے تیرے سوا، میں اب کہاں جاؤں تیرا در چھوڑ کر۔ میں نے دل میں کہا کہ یہ کسی گناہ کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی سخت مجبوری اور ضرورت کے لیے التجائیں کر رہے ہیں۔ میں ان کا انتظار کرنے لگا یہاں تک کہ انہوں نے نماز و دعا مکمل کر لی۔ میں ان کے قریب گیا، کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ چچا جان کیا پریشانی ہے کہ آپ کی دعا نے میرا کلیجہ بھی چیر دیا۔ کہنے لگے میری بیوی اسپتال میں ہے، آج صبح 9 بجے آپریشن کا ٹائم دیا ہے ڈاکٹروں نے، اور کہا ہے کہ آپریشن سے پہلے 1,54,15,400 مصری کرنسی جمع کر دیں، جو پاکستانی کرنسی سے تقریباً 2 لاکھ روپے ہوتی ہے، لیکن میرے پاس تو ایک رقم بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا چچا جان اللہ جانتا ہے کہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ آپ کو کوئی مدد کر سکوں، لیکن میں آپ کو خوشخبری ضرور دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے، اسی پر بھروسہ رکھیے، وہ آپ کی دعا ضائع نہیں کرے گا۔ میں چونکہ سفر کی وجہ سے تھکا ہوا تھا اس لیے 2 رکعت پڑھ کر ہی ایک سکون کے ساتھ ٹیک لگا کر سو گیا۔ مؤذن نے آ کر جگایا، میں نے وضو کر کے سنت ادا کر لی۔ اتنے میں امام صاحب آ گئے، مجھے دیکھ کر بڑے خوش ہوئے اور قسم دے کر فرمایا کہ آج نماز آپ پڑھائیں۔ میں نے معذرت کی کہ سفر کی وجہ سے تھکا ہوا ہوں، لیکن امام صاحب نے کوئی عذر نہیں سنا اور فرمایا کہ چلیں چھوٹی صورت سے ہی نماز پڑھا لیں۔ بہرحال میں نے جماعت کرا لی۔ سلام پھیرنے کے بعد میں مقتدی کی طرف رخ پھیر کر بیٹھا ہی تھا کہ تیسری صف سے ایک شخص میری طرف آنے لگا۔ وضاقتہ سے کوئی بڑا امیر کبیر آدمی معلوم ہو رہا تھا، کر مجھے سلام کیا اور کہا کہ میرا گھر یہاں قریب ہی ہے، عموماً فجر میں مسجد نہیں آ پاتا، لیکن آج آپ کی آواز آئی تو چلا آیا تاکہ آپ کی اقتداء میں نماز پڑھ لوں اور سلام بھی کر لوں۔ پھر کہنے لگا کہ رب کا شکر ہے کہ میرے فلاں روڈ پر پلاسٹک کی بڑی فیکٹری ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے مجھ پر۔ مسئلہ پوچھنا تھا کہ میرے پاس زکوٰۃ کے 15,400 مصری رقم جمع ہے۔ شیخ صاوی کہتے ہیں کہ یہ تعداد سن کر، یہ ہندسہ سن کر میرے روکٹے کھڑے ہو گئے، پھر میرے اختیار میری ہچکی بچ گئی۔ لوگ حیران ہوئے کہ شیخ کو کیا ہو گیا، انہیں کیا پتا کہ رات کے رونے میں کتنی قوت ہے جو عجیب طریقے سے اپنا اثر دکھا رہا ہے۔ میں نے صفوں میں نظر دوڑائی تو اس بیچارے ضرورت مند پر نظر پڑی جو سر جھکائے بیٹھا تھا۔ میں نے کہا آئیے، وہ میرے پاس آئے، ان کی آنکھیں رونے کی وجہ سے لال ہو رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا چچا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس نے بتا دیا کہ میری بیوی کا آج آپریشن ہے جس کا خرچہ 15,400 مصری کرنسی میں ہے، مگر میرے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ مالدار صاحب مجھ سے لپٹ گئے اور تکبیر کے نعرے لگانے لگے۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا میری بیوی کب سے کہہ رہی تھی کہ زکوٰۃ کی رقم ہے اسے کسی مستحق کو دے دیں، لیکن میں ہر بار اسے کہتا کہ جب تک کوئی سخت حاجت مند مل نہ جائے تاکہ اس رقم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی شدید ضرورت کو پورا کر دیں، میں یہ رقم کسی کو نہیں دوں گا، اور اس کی وجہ یہ ہے تاکہ اس کی مصیبت دور کرنے پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے مصائب کو دور فرما دے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے کسی مسلمان سے دنیا کی مصیبت و تنگی کو دور کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تنگی کو دور فرمائیں گے۔ صحیح مسلم۔ اور واقعہ یہ ہے کہ حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔